ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور دینی بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت طلب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعا اور اس کے آداب۔ زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ جب برے سے برے انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس کے دربار میں اپنی درخواست پیش کرے۔ اسی جذبہ کا نام دعا ہے، اور حقیقت میں ہر انسان اس کا محتاج ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو، اور اکیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو سراسر بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اتنی بڑی شان کریمی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو سنوں گا، اور جو لوگ مارے گھمنڈ کے مجھ کو نہیں پکارتے وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ مگر میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے کچھ آداب اور شرائط بھی قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی رعایت بھی بے حد ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین۔ اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے چپ کے پکارو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دعا میں تضرع ہونا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہوئے اس کو پکارنا چاہیے۔ دعا کے آداب میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ دعا اخلاص کے ساتھ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دعا کی جائے۔ ریاکاری اور دکھاوے کا جذبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ریاکاری اور دکھاوا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ عبادت کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اسے پکارو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کسی اور سے دعا کرنا یہ ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ اور جب تم سوال کرنا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا، اور جب تم مانگنا چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا، اور اس بات پر یقین کر لینا کہ اگر پوری کی پوری امت جمع ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، اور اگر پوری کی پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا رب بڑا حیادار اور کریم ہے، جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کیجیے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس ہونے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ دعا کبھی بیکار نہیں جاتی۔ ترمذی شریف کے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو دے دیتا ہے، یا اس دعا کی وجہ سے آنے والی کوئی مصیبت پھیر دیتا ہے، یا وہ دعا اس کے لیے توشہ آخرت بن جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص قلب کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔